ذرا تصور کریں کہ یورپ کا سب سے بڑا معاشی ملک جرمنی اچانک اپنی جنگی طاقت کو 3 گنا بڑھا دے، مصنوعی ذہانت، روبوٹس اور آٹو پائلٹ ڈرون سے لیس ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے میں یہ سوال کرنا تو لازم ہے کہ کیا جرمنی نیا فوجی سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور کیا یہ سب یوکرین جنگ کے بعد نئی سرد جنگ کی شروعات ہے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جرمنی کا 175 ارب ڈالر کا نیا دفاعی بجٹ صرف جنگی ساز و سامان نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کی پالیسی کا نقشہ بھی بدلنے جا رہا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آخر دفاعی بجٹ کے لیے 175 ارب ڈالر جتنی بڑی رقم کیوں مختص کی گئی۔ جرمنی 2029 تک اپنا سالانہ دفاعی بجٹ تقریباً 3 گنا بڑھا رہا ہے۔ اس کا ہدف نیٹو کی نئی پالیسی کے مطابق جی ڈی پی کا 3.5% دفاعی شعبے پر خرچ کرنا ہے۔ روس یوکرین جنگ، چین کی پیش قدمی اور یورپ کی بڑھتی دفاعی ذمہ داریاں اس کی بڑی وجوہات میں شامل ہیں۔ جرمن حکومت دفاعی ٹیکنالوجی کو مستقبل کی سرمایہ کاری سمجھ رہی ہے۔ یہ کمپنیاں اے آئی پر مبنی ڈرونز، روبوٹک فوجی یونٹس اور بایو ٹیک ہتھیار بنا رہی ہے۔ یعنی اب جرمنی کہہ رہا ہے کہ ٹینک پرانی بات ہے، اب میدان میں اے آئی اترے گی۔ فریڈرش میرٹنس حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے جسے یورپین یونین کمپنیوں کو ترجیح دے گا، ریڈ ٹیپ کو ختم کرے گا اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری کو فاسٹ ٹریک کرے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جرمنی نہ صرف دفاعی ہتھیار بنا رہا ہے بلکہ پورے نظام کو ری کوڈ بھی کر رہا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی اور روایتی اسلحہ ساز کمپنی رائن میٹل اب نئی ٹیک کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کرے گی۔ یعنی جیسا ہم ہالی ووڈ کی فلموں میں اسلحہ دیکھتے ہیں، بالکل ویسا ہی اسلحہ اب یورپ کی فوجی حقیقت بننے والا ہے۔ جرمنی دفاعی سرمایہ کاری کو معاشی بحالی اور صنعتی احیاء کا ذریعہ بھی سمجھ رہا ہے۔ یورپی خود کفالت، چینی اور امریکی اثرات سے آزاد معیشت اور اعلیٰ ٹیک انڈسٹری میں لیڈرشپ اب جرمنی کا نیا اسٹریٹجک ویژن ہے۔ نئے جرمن اسٹریٹجک ویژن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرمنی ہتھیار بنا کر صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ معاشی قوت بننے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ جرمنی جیسے اہم یورپی ملک کا اس طرح دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے، جیسا کہ کیا یہ نئی سرد جنگ کی شروعات تو نہیں ہے؟ کیا دوسرے نیٹو ممالک بھی اب جرمنی کی تقلید کریں گے؟ اس اقدام سے روس، چین اور ایران کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا یورپ اب امریکہ پر انحصار ختم کرنا چاہتا ہے؟ اگر یورپ خود کو لیڈر بنا رہا ہے تو کیا دنیا ایک نئی صف بندی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اب مزید سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ اے آئی اسلحہ کب خود مختار فیصلہ کرے گا؟ اگر مشین دشمن کو پہچاننے اور مارنے لگے تو اخلاقی حد کہاں ہوگی؟ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے ادارے اس پر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ محض اسلحہ نہیں، یہ جنگ اور اخلاقیات کی ایک نئی بحث ہے۔ ایسے میں یہ بھی جاننا ناگزیر ہے کہ کیا جرمنی دوبارہ ماضی دہرا رہا ہے؟ 20ویں صدی میں بھی جرمنی نے تیزی سے اسلحہ بڑھایا تھا، جس کا انجام ہم خوب جانتے ہیں۔ اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کیا ہتھیاروں کی دوڑ دوبارہ شروع ہو چکی ہے، یا یہ مکمل طور پر نئی حکمت عملی ہے جو پرامن طاقت پر مبنی ہے۔ اسلحہ سازی میں تیزی کیا یہ خود کا دفاع ہے یا پھر خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ چلیں بات کرتے ہیں کہ جرمنی کے اس بڑے اور بولڈ فیصلے پر کیا جرمن شہری راضی ہیں؟ جرمنی میں یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ ہتھیاروں پر اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے۔ کچھ شہریوں کا خیال ہے کہ یہ بجٹ صحت، تعلیم اور ماحولیات پر لگنا چاہیے، جبکہ جرمن حکومت کا کہنا ہے کہ امن کے لیے تیاری ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ موضوع چاہے دفاع ہو یا ترقی، جمہوریت میں سوال اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ 2029 میں جرمنی کے اس منصوبے کی تکمیل کے بعد کیا ہوگا؟ اگر جرمنی دفاعی طاقت بن جائے تو کیا یورپ عالمی تنازعات میں زیادہ سرگرم ہوگا؟ کیا نیٹو کا کردار مزید بڑھ جائے گا؟ کیا ہم ایک اے آئی جنگی دنیا کی طرف جا رہے ہیں؟ اے آئی سے لیس فوج کیا دنیا کی سمت بدل دے گی یا ایک نیا بحران پیدا کرے گی؟ ایک طرف سٹارٹ اپس، ٹیکنالوجی اور جنگی انقلاب ہے تو دوسری طرف امن، اخلاق اور معاشی توازن کے سوال ہیں۔ ناظرین، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی، جنگ اور معیشت کے بیچ دنیا بدل رہی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں پاکستان میٹرز۔